جی عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الکتاب عربی سال دوم۔ تو یہ الکتاب جو ہے یہ آپ کو اس کے سوالات آپ کو آئیں گے۔ سوالات کون سے؟ یہ والے جو آخر میں سوالات لکھے ہوئے ہیں، یہ والے جو 5 سوالات ہیں، یہ سوالات آپ کو زبانی یاد کرنے ہوں گے۔ تو یہ 20 نمبر کے ہر سوال جو ہے وہ 5 سوال ہوں گے، ان میں سے 20 نمبر کے۔ تو اس چیپٹر میں سے جو ہے وہ سوال نمبر 7 بھی بن سکتا ہے۔ تو 7 جو سوال ہے وہ کیا بنے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ الجاہز کا تعارف ہے۔ تو الجاہز جو ہے وہ آپ نے بی اے عربی سال اول میں پڑھا ہوا ہے، اس کا پورا تعارف، تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چاہے آپ ویسے پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ والی لائن یاد کیجیے گا، ما اطیب الوقت تقضیہ فی القراءۃ، کیا ہی اچھا وقت ہوتا ہے جو آپ پڑھائی میں گزارتے ہیں۔ تو یہ زبانی یاد کیجیے گا، کیونکہ یہ سوال نمبر 7 بن سکتا ہے، جس میں آپ کو اردو دی ہوگی، آپ نے اس کی عربی کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جب وہ نص کے بعد جو آپ کا اصل ٹاپک ہے، جہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تو النص سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ والا جو ٹاپک ہے یہ پچھلے سبق سے ہی تقریباً 25% ملتا جلتا ہے۔ الکتاب هو الجلیس، کتاب ایسا ساتھی ہے، الذی لا یطری کا، جو آپ کی جو ہے وہ بے جا تعریف نہیں کرتا۔ تو یہ بھی زبانی یاد کر لیجیے، الکتاب الجلیس الذی لا یطری کا، کتاب ایسا ساتھی ہے جو آپ کی بے جا تعریف نہیں کرتا۔ والصدیق، اور ایسا دوست ہے، الذی لا یغری کا، جو آپ کو دھوکہ نہیں دیتا۔ والرفیق، اور ایسا ساتھی ہے، الذی لا یمل کا، جو آپ کو اکتاتا نہیں ہے، اکتاہٹ کا شکار نہیں کرتا۔ والجار، اور ایسا ہمسایہ ہے، الذی لا یستبطئ کا، جو آپ سے ٹال مٹول نہیں کرتا۔ والصاحب الذی لا یرید استخراج، اور ایسا دوست ہے جو آپ سے چیزیں نہیں نکلواتا، ما عندہ بالملقی، ما عندہ کا، جو آپ کے پاس ہوں، بالملقی، خوشامد کر کر کے۔ ولا یعامل کا بالمکری، اور نہ ہی آپ کے ساتھ دھوکے والے معاملات کرتا ہے۔ ولا یخدع کا بالنفاقی، اور نہ ہی آپ کو دھوکہ دیتا ہے نفاق کے ساتھ۔ ولا یحتال لک بالکذب، اور نہ آپ سے جھوٹے بہانے کرتا ہے۔ الکتاب نعم الانیس ساعۃ الوحدۃ، کتاب تنہائی کا بہترین ساتھی ہے۔ زبانی کیجیے گا، کتاب تنہائی کا بہترین ساتھی ہے یہ۔ ونعم المعرفۃ بالبلاد الغربۃ، اور اجنبی ممالک کے تعارف میں بہت ہی اچھا ہے۔ ونعم، اور کیا ہی اچھا ہے یہ، المعرفۃ، پہچان کروانے والا، ببلاد الغربۃ، اجنبی ممالک کا یا اجنبی علاقوں کا۔ ونعم القرین، کیا ہی اچھا دوست ہے۔ والدخیل، اور کیا ہی اچھا دخیل ہے، مشورہ دینے والا آپ کہہ سکتے ہیں۔ ونعم الوزیر، اور کیا ہی اچھا وزیر ہے۔ اچھا، وزیر کا مطلب ہی ویسے مشورہ دینے والا ہی ہوتا ہے۔ والنزیل، اور کیا ہی اچھا مہمان نواز ہے۔ الکتاب وعاء ملی علما، کتاب ایسا برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے۔ زبانی کیجیے گا، الکتاب وعاء ملی علما۔ وظرف حشب ظرفا، اور ایسا برتن ہے جو ظرافت سے بھرا ہوا ہے۔ واناء شحن مزاحا وجدا، اور ایسا برتن جو کہ مزاح اور سنجیدگی سے بھرا ہوا ہے۔ ان شئت ضحکت من نوادرہ، اگر آپ چاہیں تو اس کے نوادرات پر ہنس دیں۔ وان شئت عجبت غرائب فرائدہ، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے عجائبات پر حیران ہو جائیں۔ وان شئت الحدک ترائی فیہ، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی حیران کن باتوں میں منہمک ہو جائیں۔ وان شئت اسجدک مواعظہ، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی جو نصیحتیں ہیں اس کے اوپر غمگین ہو جائیں۔ وبعد فمتی رأیت بستانا،
اور جب کبھی بھی آپ نے کوئی باغ دیکھا، یحمل فی، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا باغ دیکھا ہے، یحمل فی ردن، جس کو گود میں اٹھا لیا جائے، یحمل فی ردن، جس کو آستین میں جو ہے وہ چھپا لیا جائے، وروضۃ ثقلا فی حجر، اور ایسا باغ جس کو گود میں سمیٹ لیا جائے، وناطقا ان ینطق عن الموتى، ایسا بولنے والا جو مردوں کی زبان بولتا ہے، ویترجم عن الاحیاء، اور زندوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ کیا آپ نے ایسا کبھی کوئی دیکھا ہے؟ کویسچن مارک۔ وَمَلَّكَ مُؤْنِسٌ، اور ایسا محبت کرنے والا، لا ینام الا بنومک، جو اسی وقت سوتا ہے جب آپ سوتے ہیں، ولا ینطق الا بما تہوی، اسی وقت بولتا ہے جب آپ چاہتے ہیں، فَهُوَ آمَنُ مَنْ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں سب سے زیادہ امن دینے والا یہی کتاب والا ساتھی ہے، وَأَكْتَمُ لِلسِّرِّ مِنْ صَاحِبِ السِّرِّ، اور صاحب راز سے بھی زیادہ راز کو پوشیدہ رکھنے والا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی کتاب کی خصوصیات، بہت ہی پیاری خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس چیپٹر کے اندر، تو اس میں سیکھنے کو ہمیں کافی کچھ ملا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کے سوالات کی طرف، جو کہ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ اس میں نے کچھ آپ کو سوال نمبر 7 بھی بتایا ہے۔ المناقشہ، بما وصف الجاہد الکتاب، کتاب کی جاہز نے کیا خصوصیات بیان کی ہیں، وما رأیک فی ہذہ الاوصاف، اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو یہ پہلے سوالات کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، بعد میں آپ کو اس کے سوالات کے جواب بھی دوں گا۔ ما صفات المشترکۃ بین الکتاب والبستان، کتاب اور باغ میں کون سی مشترکہ چیزیں ہیں، وہ ایہما اکثر متعہ، اور ان میں سے کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیف یکون الکتاب ناطقا للموتى، کیسے کتاب جو ہے مردوں کی زبان بولتی ہے، ومترجما عن الاحیاء، اور زندوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اشرح قول الجاہز، جاہز کے قول کی تشریح کرو۔ کون سا قول؟ آمن من فی الارض واکتم للسر من صاحب السر، کتاب سب سے زیادہ امن دینے والی ہے اور صاحب راز سے بھی زیادہ راز کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کی تشریح کرو۔ آخری سوال ہے، من الجاہز، جاہز کون تھا، وماذا تعرف عنہ، اور آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا سوالات کا ترجمہ۔ اب میں آپ کے سامنے سوالات کو رکھتا ہوں، اور ان سوالات کو میں پی ڈی ایف فائل بھی اٹیچ کر دوں گا، ویسے لکھ بھی دوں گا، اور وہاں سے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے، وصف الجاہد الکتاب الجلیس الذی لا، الذی 2 دفعہ آ گیا ہے تو 1 دفعہ ہی ہے، الذی لا یطریک والصدیق الذی لا یغریک والجار الذی لا یستبدئک والصاحب الذی لا یعاملک بالمکر ولا یخدعک بالنفاق ولا یحتالک بالکذب والکتاب نعم الانیس ساعۃ الوحدۃ ونعم القرین ونعم الوزیر واکتم للسر من صاحب السر، هذه الاوصاف كلها جمیلۃ وانا اوافق الجاہد فیہا۔ آگے اس کی آپ کی رائے بھی پوچھی تھی، تو آپ یہ اپنی رائے جو ہے یہ بیان کر دیں، کہیں کہ میری بھی یہی رائے ہے۔ جو سوال نمبر 1 ہے اس کے 2 پارٹ ہیں، تو وہ ایک سوال بھی کہہ سکتا ہے اور اس سوال کو 2 بھی بنا سکتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ تو آپ کی رائے جو بھی ہو وہ یہ، وما رأیک فی ہذہ الاوصاف، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آپ کہیں فی رأیی الکتاب الجلی الذی لا ینافق ولا یمل ولا یعاتبک اذا جفوتہ ولا یفشی سرک ونعم الوزیر والنذیر الکتاب ملی علما کما قال فی الجاہد فی ہذہ الاوصاف وانا اوافق الجاہد فیہا، جیسا کہ جاہز نے کہا ہے اور میں جاہز سے اس بات میں اتفاق کرتا ہوں۔ ما صفات المشترکۃ بین الکتاب والبستان، کتاب اور باغ میں کون سی مشترکہ چیزیں ہیں، وہ ایہما اکثر متعہ، اور ان میں سے کون سی چیز فائدہ مند ہے۔ الصفات المشترکۃ بین الکتاب والبستان ہیا، کون کون سی ہیں؟ ہیا فوائد الکثیرۃ، بہت سے فائدے ہیں کتاب میں، التی نتمتع بہا، جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ففی الکتاب علوم، کتاب میں علوم ہوتے ہیں، و نوادر و غرائب و مواعظ و طرائف، یہ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ وفی البستان، اور باغ میں کیا ہوتے ہیں؟ اسمار و ازہار و اشجار، ازہار پھولوں کو کہتے ہیں، اشجار و اوراق وغیرہ،
ولا شک ان الکتاب اکثر متا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کتاب زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد ہے کیسے کتاب جو ہے مردوں کی زبان بولتی ہے اور زندوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو یکون الکتاب ناطق عن الموتى حیث ینطق عن احوال حیاتہم، کتاب جو ہے وہ مردوں کی زبان بولتی ہے جب وہ ان کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے، وفیاتہم ان کی موت کے بارے میں، واخبارہم ان کی باتیں، اوقالہم ان کی اقوال بیان کرتی ہیں۔ وکذالک یکون مترجما عن الاحیاء، اور اسی طرح یہ زندوں کی ترجمانی کرتی ہے، حیث یذکر تراجم مشاہیر الاصل حاضر وعلومہم، جب وہ جو زندوں کے جو ہے وہ مشاہیر، جو موجودہ دور کے مشاہیر ہوتے ہیں، ان کی ترجمانی کرتی ہے اور ان کے علوم کے بارے میں بتاتی ہے۔ جہاز کے اس قول کی تشریح کریں، کیا ہے جی؟ الکتاب آمن من فی الارض لانہ نعم الانیس و نعم الجلیس وانت تتمتع منہ وهو لا یضرک ولا یخدعک اذا ولا یعاتبک اذا جفوتہ، والکتاب نعم القرین والوزیر والمشیر ولا یفشی سرک ولا ینطق الا بما تہوی وهو اکتم للسر من صاحب السر۔ تو ترجمہ میں نے پہلے پڑھا دی، اس لیے میں نے اب ترجمہ نہیں کیا۔ جہاز کون تھا اور آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ پارٹ 1 میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو تھوڑا سا بیان کر دیں۔ الجاہز ہوا ابو عثمان عمر بن بحر، جہاز جو تھا اس کا نام ابو عثمان تھا، عمر بن بحر اس کا نام ہے، اور کب پیدا ہوا تھا؟ 160 ہجری میں، بالبصرہ تھی، بصرہ میں، اور وہ توفی فیہا سنہ، اور 555 ہجری میں فوت ہوا تھا۔ مکان عالما جلیلا و بارئن، بڑا بزرگ عالم دین تھا، بہت جلیل القدر عالم دین تھا۔ وَأَلَّفَ أَكْثَرَ مِنْ 50 مِائَةِ کتاب أَشْهَرُهَا، اس نے جو ہے وہ 250 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے مشہور کتاب ہے البیان والتبیین و کتاب الحیوان۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ الکتاب، اس کے سوالات، اس کا میں نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ امید ہے جی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔